رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان تقریباً جانے کو ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ محنت میں لگے ہوئے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے. میں کل غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ بالکل کسی لمحے کو ضائع نہیں کرنا، کوشش کرتے رہنا ہے، آخری وقت تک کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جو کچھ ہم نے کیا ہے آج تک اور انشاءاللہ جو کچھ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز کا اور اہتمام کرنا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے اپنے ان اعمال کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے ان اعمال کو ضائع نہیں کرنا. اعمال کئی طریقے سے ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ جس سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، جنرلی اسپیکنگ، عام طور پہ اس سے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ بہت مشہور حدیث ہے جس کا میں کئی دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، وہ دنیا کے اعتبار سے سوچ رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس مال پیسہ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہے. اور بیسکلی وہ آخرت کے اعتبار سے پوچھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ مفلس شخص وہ ہے. میں صرف اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا، میں اس کو سمجھانے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس آخرت کی کرنسی نہیں ہوگی. اور آخرت کی کرنسی اعمال ہے. آخرت میں تو اعمال کام آئیں گے، ایمان اور اعمال. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں کام آئیں گی قیامت کے دن، ایمان اور نیک اعمال. تو آخرت کی کرنسی تو نیک اعمال ہے. جس کے پاس آخرت میں نیک اعمال نہیں ہوں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے. اور یہ شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو دنیا سے نیک اعمال لے کے ہی نہیں گیا ہوگا. یہ شخص وہ ہوگا جو دنیا میں بہت نیک اعمال کر کے گیا ہوگا. نے روزے بہت اچھے رکھے ہوں گے، تلاوت کی ہوگی قرآن کی، پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہوگا رمضان میں، تبلیغ کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا، خرچ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں، ذکر کیا ہوگا، علم پڑھا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد پڑھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی. دنیا میں لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے ہوں گے، کسی پہ طعنہ کس دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی پہ بے جا غصہ کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی تحقیر کر دی وغیرہ. لوگوں کے ساتھ اس نے برا کیا ہوگا. اب قیامت کے دن تو انصاف ہوگا. اب چونکہ اس نے لوگوں کے حقوق دنیا میں نہیں دیے تھے، تو قیامت کے دن یہ لوگ آ جائیں گے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے، اور ایک شخص آئے گا اپنے حق کا مطالبہ کرنے، اور آخرت کی کرنسی اعمال. تو اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس کے حقوق کا بدلہ دے گا اپنے اعمال سے. اپنے اعمال، کوئی نیک اعمال میں سے کچھ نیک عمل اس کو دے دے گا. پھر دوسرا بندہ آئے گا، اس کے ساتھ بھی اس نے برا کیا ہوگا دنیا میں، اس کے حقوق بھی مارے ہوں گے، تو یہ اپنے کچھ اور نیک اعمال اس کو دے دے گا. آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. بہت اعمال کر کے کیا ہوگا؟ زیرو ہو جائیں گے. لیکن ابھی بھی لوگ ہوں گے جو کہ اس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. تو اب چونکہ اس کے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں، تو وہ لوگ اپنے برے اعمال اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے. تو بہت نیک اعمال کر کے گیا ہوگا، لیکن اس کی کرنسی بالکل ختم ہو جائے گی، مفلس ہو جائے گا آخرت کے اعتبار سے. بلکہ الٹا قرض چڑھ جائے گا اس کے اوپر، برے اعمال اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اس حالت سے. تو اعمال کی حفاظت کرنی ہے. نیک اعمال ہم نے کیے ہوں گے، لیکن لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے. اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو اس رمضان کے اندر ان لوگوں سے معافی بھی مانگ لیں. وہ میری بیوی کیوں نہ ہو، میرا شوہر کیوں نہ ہو، میرے بچے ہی کیوں نہ ہو، میرے والدین کیوں نہ ہو، میرے عزیز اقارب، میرے دوست، رشتہ دار، نیبرز، کوئی بھی ہو جس کو میں نے اپنی زندگی میں تکلیف دی ہے، اس سے معافی بھی مانگ لیں تاکہ ہمارے نیک اعمال بچ جائیں. ایک نیک عمل کو کھانے والی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وہ ہے حسد کرنا.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کوئی اس میں کسی کا حق نہیں مارا، میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں نے جا کے کسی کو گالی دی یا کسی کو برا بھلا کہا۔ دل میں حسد ہو جانا، حسد کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ نے نعمت دی اور میں اس کی نعمت پہ کوڑ رہا ہوں کہ اس کو کیوں مل گئی یہ چیز، میری شادی تو نہیں ہوئی اس کی کیسے ہو گئی، میری اولاد نہیں ہوئی اس کی کیسے ہوگی، میرے بیٹے نہیں ہوئے اس کے کیسے ہو گئے، میری بیٹیاں نہیں ہوئی اس کی کیسے ہو گئی، مجھے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو کیسے مل گئی۔ ہم تو بالکل ایک ہی کلاس میں ہوا کرتے تھے، دیکھو یہ ابھی کہاں پہنچ گیا، میں تو کتنا نیچے ہوں۔ یہ جو کوڑنا ہے، اور ساتھ میں کوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ایک شیطان آ کے ڈالتا ہے کہ اس سے بھی چلی جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ اس حسد کے صرف ہونے سے انسان کے اعمال کھائے جاتے ہیں۔ یہ آگ ہے جو انسان کے نیک اعمال کے اجر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو پلیز میک شور کرنا ہے کہ ہم حسد نہ کریں۔ لوگوں کو اگر تکلیف دی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں، آئندہ تکلیف نہ دینے کا عزم کر لیں، اور حسد سے بھی رک جائیں۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچا کریں، اس کی نعمتوں پہ کوڑھا مت کریں۔ دیکھیں اگر کوئی کسی کی نعمتوں پہ کوڑتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن قسمنا معیشتہم، کہ ہم نے ان کی معیشت تقسیم کی ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر۔ تو اگر ہم کسی کی نعمت حاصل کرنے پہ دل میں جلن ہوتی ہے تو اصل میں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے میک شور کریں کہ ہم لوگ کسی کی نعمت پہ کوڑے نہیں بلکہ خوش ہوں، اس کے لیے دعائیں دیں، اللہ برکتیں ڈالیں۔ ہاں اگر آپ کو بھی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگ لیں، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے مانگا کرو اس کے فضل سے، آپ بھی مانگ لیں، لیکن اس کے لیے خوش ہوں، اس کو دعائیں دیں، برکتیں، ماشاءاللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ حسد نہیں کرنا، کھا جاتی ہے اعمال کو، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی، قیامت کے دن کھا جائے گی اعمال کو۔ تو اگر دی ہے تو معافی مانگ لیں لوگوں سے، اگر حسد کیا ہے یا برا سوچا ہے تو توبہ کر لیں اللہ کے حضور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمیں فائدہ دے۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو اعتکاف میں کیا چیزیں الاؤڈ ہیں، کیا چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں، یعنی کیا اگر مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں کسی ضرورت کے تحت کہ نہیں جا سکتے ہیں، کس طرح کے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور کس طرح کے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلی بات تو چیز یاد رکھیں کہ اعتکاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کیٹیگوریز ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی سنت کی نیت کرتا ہوں، یعنی وہ نفل اعتکاف کروں گا۔ تو وہ تو مسجد میں جتنی دیر رہیں گے وہ اس میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف، وہ اگر اس کی نظر مان لیں اور اپنے اوپر واجب کر لیں، واجب اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن کی نظر مانی مثال کے طور پہ تو پھر روزہ رکھیں، 24 گھنٹے کا اعتکاف کریں مغرب سے مغرب تک، اور اس میں روزہ بھی رکھیں، وہ نظر کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف۔ اور کچھ اعتکاف اگر آپ نظر نہیں مانی لیکن ویسے بھی کر سکتے ہیں، ایک پورے 24 گھنٹے کا اعتکاف کر لیں، اس میں روزہ بھی رکھ لیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف جو آخری 10 دن رمضان کے اس کا اعتکاف ہوتا ہے۔ وہ 10 دن کے اعتکاف میں بغیر ضرورت کے مسجد سے نہیں نکل سکتے، اور خواتین گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں اور اس کے اندر کچھ کہتے ہیں گھر میں خواتین اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن عند الاحناف کر سکتی ہیں، وہ اپنے ایک جگہ کو ڈیڈیکیٹ کر کے، وہ اپنی نماز کی جگہ کو ڈیڈیکیٹ کر کے اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن مسجد میں ہو مردوں کا یا پھر خواتین کا ہو گھروں میں، وہ خواتین اس جگہ سے اور مرد حضرات مسجد سے بغیر کسی وجہ کے نہیں نکل سکتے۔ اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ طبعی حاجات، باتھ روم جانا ہے، یا پھر وضو ٹوٹ گیا وضو کرنے جانا ہے،
بس یہی ایک دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں. ایسی باہر چہل قدمی کرنا، دھوپ سیکنے جانا، ایون سو ہمارے علماء نے تو کہا ہے کہ ٹوتھ برش کرنا بھی تبھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اچھا ہے، گڈ ٹو ہیو، لیکن ایز سچ نیسیسٹی نہیں ہے. تو صرف ٹوتھ برش کرنے کے لیے بھی نہ نکلیں. ہاں جب وضو کرنے جائیں تو ساتھ میں ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ رکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی کر لیں، کیونکہ وضو تو ایک ضرورت ہے. تو اس طریقے سے آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن بیسکلی کوئی بھی ضرورت جو طبعی ضرورت ہے اس کے بغیر اگر آپ مسجد سے نکلیں گے باؤنڈری سے، اور اسی طرح خواتین اس جگہ سے نکلیں گی تو ان کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اگر اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب تو ٹوٹ گیا. اب سنت اعتکاف جو 10 دن کا ہوتا ہے وہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے بدلے میں 1 دن کی قضا کر لیں بعد میں، رمضان کے بعد. وہی 24 گھنٹے کا اعتکاف کر کے اس میں روزہ بھی رکھ لیں اور خیال کریں اس میں. یہ اس کی قضا ہے اگر کسی نے اعتکاف اپنا سنت اعتکاف توڑ دیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم